1200 ارب سے زائد مقروض چھوڑ کے شاہی خاندان رخصت ہوا تھا، تو ان منصوبوں کی افادیت کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور عوامی مفاد کے سب سے اہم جو جز ہے کہ قرضے لے کے ان کی قسطیں ادا کرنے کی بجائے ان کو سسٹینیبل اور سیلف سفیشینٹ بنانے کی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ اس میں رنگ روڈ، آپ کی میٹرو، لاہور، پنڈی اور ملتان سمیت دیگر جو میگا پروجیکٹس جن کو انہوں نے کرپشن اور کک بیکس کے لیے شروع کیا اور الٹیمیٹلی خسارے کے وہ منصوبے جو ہیں بغیر کسی سسٹینیبل روڈ میپ کے وہ نامکمل منصوبے ادھورے چھوڑ کے ہجرت کر گئے۔ ہم ان منصوبوں کا دفاع بھی کریں گے کیونکہ اس پہ قوم کے پائی جو خرچ ہوئی ہے اور جس کی قیمت جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں نے بھی ادا کرنی ہے، تو اس کا مصرف جو ہے عوامی مفاد میں ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے ترجیحات جو ہیں وہ طے کی جائیں۔ آج دو اہم ایشو جو زیر بحث ہیں اور میڈیا کی سکرینوں کے زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں پنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے جو میڈیا کے اندر اسپیکولیشنز، مختلف انالیسز، اسیسمنٹس اور مینیپولیٹڈ انجینئرڈ پلانٹڈ نیریٹو چل رہا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں ٹیکنیکل بریفنگ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے ہمارے میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں، اینکرز ہیں، اینالسٹ ہیں، ایون کہ بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے اس منصوبے کی وہ کروانے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس ملک کے اندر صاف اور شفاف ایک سروس ڈلیوری پروگرام جو ہے اس کی محافظ اور امین بن کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وزیر اعظم قومی اثاثوں کے سب سے اہم ترین ایک رہبر اور محافظ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس منصوبے کے اندر بھی انہوں نے قوم کے اربوں روپے چوری ہونے سے بچائے ہیں، اور اپنے اور غیروں کی تمیز کیے بغیر یکساں انصاف اور احتساب کا جو نعرہ ہے، اس منصوبے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور اس کے ساتھ جڑا ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ احتساب کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس پروجیکٹ کی ٹیکنیکل اسسمنٹ سے لے کے اوور آل فائنینشیل جو بڈنگ تھی اس تک کا جو پروسیجر تھا، میڈیا کو ہم کوئی چیز چھپائے بغیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جو نون لیگ کی کنیزیں درباری اور ہواری اس منصوبے پہ ماتم کر رہے ہیں اور روز نوئے پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ الٹیمیٹلی تانے بانے جو ہے وہ کس جماعت اور کس خاندان سے جا کے ملتے ہیں، اور ان کا شور مچانا، الزام تراشیاں کرنا اور بے بنیاد پروپیگنڈا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔
اور ان کو نظر آ رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی کون کون سی لیڈرشپ جو ہے اس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اور اس منصوبے کی الٹیمیٹلی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے بعد نیب اور اینٹی کرپشن کو انکوائری کے لیے جو ہدایات دی گئی ہیں، اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور یہ سامنے آ جائے گا کہ کس نے چور دروازے سے ڈاکہ زنی میں سہولت کاری کی اور کون کون جو تھے وہ اس کے بینیفیشریز اور کو بینیفیشریز تھے۔ لہذا میڈیا اپنی اس بریفنگ کو ایک اسیسمنٹ اور اس حکومت کا جو عوام کے وسائل کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنے اور ان کی نگہبانی کرنے کا وزیر اعظم کا جو عزم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود اس کے اندر جج بنیے گا، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے 73-74 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئیں، نہ کسی کو یہ جرأت ہوئی، نہ ہمت ہوئی، اور نہ کسی کو اللہ نے یہ اطلاعات ہے کہ مزید بھی کچھ اس طرح وزراء سے جو ہے وہ قلمدان لیے جائیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کے الیکشنز ہیں اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں الحمدللہ، دیکھیں جی، میں نے کبھی زیادتیات کی سیاست پہ کبھی بلیو نہیں رکھا ہے۔ ہاں، اختلاف رائے میرا جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، قلمدان جن سے لیا ہے، حالانکہ ان کا تعلق بھی اسی حلقے سے جس حلقے سے میرا ہے، لیکن میں نے ایک حد تک چیزوں کو ہم نے بھی دیکھا اور فورگو کیا۔ لیکن کسی پارٹی میں دیکھیں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اشتعال پیدا کریں اور لوگوں کو اننیسیسریلی مس گائیڈ کریں، اور جب کہ کچھ ایسا نہ ہو۔ تو اس حوالے سے اور سیاست میں دیکھیں قلمدان تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیڈی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے ساتھ بلوچستان پہ آئے ہیں، وہ تمام ایم پی اے حضرات، ایم این اے حضرات جنہوں نے کوئی گروپ کے حوالے سے میڈیا میں اپنا نقطہ نظر دیا ہے، یہ سب سے اہم خوشائند پیش رفت ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، جن کے نام سے انہوں نے اس گروپ کو ٹائٹل کیا، انہوں نے آج خود اس بات کی تردید کر دی کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان پہ انہیں مکمل اعتماد ہے۔ لہذا جو تحفظات ہیں ان ممبران کے، وزیر اعلیٰ پنجاب مختلف ایم پی اے حضرات کو ڈیلی 1 گھنٹہ ان کی جائز جو کانسٹیچوئنسی سے جڑی ضروریات ہے، ان کے ووٹرز کے لیے جو عوامی منصوبے ہیں، اور جو اوورآل ان عوامی نمائندہ گان کا اس حکومت کے ساتھ جڑا ایک پبلک سروس ڈلیوری پروگرام ہے، اس پہ وہ نہ صرف عمل درآمد یقینی بناتے ہیں، بلکہ ان کو ٹائم دے کے ان تحفظات کا ازالہ کرتے ہیں۔ جو ساتھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ ان کی دارسی اور بہتر انداز سے ہونی چاہیے یا ہو سکتی تھی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ممبران سارے جو ہیں ان کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، اور ان کے تمام جو جائز اور ضروری تحفظات ہیں ان کو سنا بھی جائے گا، اس سے پہلے بھی سنا گیا ہے، اور مزید ان کو اس پبلک سروس ڈلیوری پروگرام میں حصہ دار بنایا جائے گا۔ لہٰذا پی ٹی آئی ایک فیملی ہے، اور ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے
جو افراد جو ہیں ان کی آواز اپنے ووٹرز کے لیے اٹھتی ہے اور ان کے حقوق کے ضامن بن کے اس کے تحفظ کے لیے وہ سامنے آتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا یہ کلچر ہے، رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ جو ہے اس کو ہر حال میں انٹیکٹ رکھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے ان کا کردار ہے، پارٹی اس کردار کو اون کرتی ہے، اور پارٹی کی سطح پہ اس حوالے سے جو بھی ترجیحات سامنے آئیں گی حکومت پنجاب جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ بہت شکریہ جی خیر صاحب۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب فردوس